قرآن میرا قرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایک قصہ ہے قرآن سے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے اور آج اس میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں گی انشاءاللہ۔ 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا گاؤں کے رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کی آزمائش میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے، اور کہ سنیچر کے دن جو ہے وہ بے شمار مچھلیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی۔ تو شیطان نے ان کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہے، تو یہ سنیچر کے دن ہی شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس لیے اس موقع پر یہودی جو تھے وہ ان کے 3 گروہ ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہتے، اور کچھ لوگ اس دن کو جو دن تھا اس دن دل میں نہ اپنے اس لوگوں کے فعل کو برا سمجھتے تھے اور وہ منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک یا سخت سزا دینی ہے۔ اور کچھ وہ سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ہم ان معیشت کاروں سے کوئی ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو وہ انہیں دیکھنے کے لیے اوپر دیوار پر کچھ لوگ چڑھ گئے۔ دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ اب ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے اور زار و زار ہوتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والے کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے درمیان میں کچھ کھا پی بھی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار کرنے سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 اور آیت 65۔ ترجمہ: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی اور ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور اس کا مفصل جو واقعہ سورہ الاعراف میں ہے، جس کا ترجمہ اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ آتی، ہم اس طرح انہیں آزماتے تھے اور ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت
کو شاید انہیں ڈر ہو، پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہوں نے کی ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا۔ بدلہ ان کی نافرمانی کا جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی اور ہم نے ان سے فرمایا جاؤ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پارہ 9 ہے، سورہ الاعراف، آیت نمبر 163 سے 166، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ہے درس ہدایت، معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ منہ۔ اور اصحاب ایلا کے اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خدا بندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں کی پک ڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑے اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔